أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ عدد نعمائه والصلاة والسلام على سید انبیائه وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز و محترم صدر جلسہ، علماء اعظام، بزرگان ملت اور برادران اسلام، یہ حقیقت ہے کہ محسن اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں اور احسان کا تقاضا ہے کہ آپ کے احسانات یاد کیے جائیں، یاد دلائے جائیں، اس کی تعلیم اور اس کی اشاعت کی جائے. اور اس لیے نہیں کہ بطور تلذذ کان کی لذت کے لیے اور محفل و مجلس کی زینت کے لیے نہیں، بلکہ انسانیت سازی کے لیے. کیونکہ دوا مریض کی اصلاح کے لیے ہوا کرتی ہے، اور جب مرض بڑھتا ہے تو مرض جتنا بڑا ہو اتنے ہی علاج کی طرف توجہ بھی ہونی چاہیے. ایسی صورت میں جب ساری کائنات ایک ایسی عظیم بیماری کے اندر مبتلا ہو چکی ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے اس نسخے کیمیا کو تلاش کیا جائے جس کو حاصل کرنے کے بعد اس سسکتی ہوئی انسانیت کا علاج ہو سکے اور بدامنی، پریشانی اور عریانیت
اور فتنہ و فساد کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آج ہم اور آپ تلاش تو کرتے ہیں، اور صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت اس بات کی متمنی ہے کہ امن و امان آ جائے، لیکن امن و امان کے لیے کیا طریقہ ہو، اس کے لیے کیا نسخہ ہو، اس نسخے سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گاہے گاہے بعض خاں یہ قصہ دیری نارا، کہ اس قصے کو کبھی کبھی پڑھا جائے، سنا جائے، اور پڑھ اور سن کر اور یاد رکھ کر کے اس کو اپنی زندگی میں عملایا جائے، زندگی میں لایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس یہ کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ صرف نمونہ ہی پر غور کریں، لفظ اسوہ پر غور کریں تو یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ نمونہ پیش کرنے والا کون ہے، اور نمونہ پیش کسے کیا جا رہا ہے، اور بطور نمونہ کے کون ہیں۔ اگر اللہ جل شانہ، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نمونہ جو پیش کر رہا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور کس کے لیے پیش کر رہا ہے؟ ساری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے یہ نمونہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور نمونہ کہا اسے جاتا ہے جس کے اندر کوئی خامی اور کوئی نقص نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ کے اللہ جل شانہ اس دنیا کے اندر پیش فرما رہے ہیں۔ ہم اور آپ غور کریں کہ اگر ہم کبھی اپنے لیے ایک لباس سلانا چاہتے ہیں، ایک سوٹ سلانا چاہتے ہیں، تو ٹیلر کے پاس اس کپڑے کو پیش کرتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہو، جس کی آستین بھی، جس کا سینہ بھی، جس کا دامن بھی، اور جس کی کلی بھی، جس کا کالر بھی، ہر اعتبار سے جو ہمارے جسم کے اوپر رچتا ہو، جچتا ہو، بچتا ہو، اسی لباس کو ہم ٹیلر کے پاس لے جاتے ہیں کہ یہ نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق ڈھال دیجئے۔ یہ بات اگر ذہن میں آپ کے آ رہی ہے تو سمجھیے کہ ایک ٹیلر کے پاس یہ جا رہا، اور ٹیلر سمجھدار وہی ہے جو مین وان اسی طرح سے ڈھال دے کہ اس کی آستین بھی صحیح ہو، اس کا سینہ بھی صحیح ہو، اس کا گریبان بھی صحیح ہو، کالر بھی صحیح ہو، دامن بھی صحیح ہو۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹیلر نے عقل مندی کا ثبوت پیش کیا، اور واقعی ویسا ہی کپڑا ڈھال کر دیا ہے جیسا کہ اس نے نمونہ پیش کیا تھا۔ اور نمونہ جو پیش کرتا ہے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے سوٹ ہیں، یعنی اپنے سوٹوں میں، اپنے لباسوں میں جو ان کو سب سے زیادہ موزوں اور مناسب معلوم ہوتا ہے اس لباس کا وہ انتخاب کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک انسان جو اپنے سوٹ کیس تک ہی محدود ہوتا ہے، جو اپنی الماری تک ہی محدود ہوتا ہے، اور اپنی الماری میں ہی اس کی نظر انتخاب گھوم رہی ہوتی ہے، اور پھر اس میں سے ایک سوٹ کو منتخب کرتا ہے، 10 جوڑوں میں سے ایک جوڑے کا انتخاب کر رہا ہے، گویا کہ اس کی وسعت ہی 10 جوڑوں تک ہے۔ اگر اس انتخاب شدہ اور اس نمونے کے مطابق ٹیلر منوان اتار دیتا ہے تو واقعی وہ اجرت کا مستحق ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس نے اتارنے کے اندر کوتاہی کی، آستین جیسی تھی ویسی نہیں بنائی، گریبان جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں بنایا، دامن جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس کے مطابق نہیں ڈھالا، تو یاد رکھیے کہ ٹیلر کے پاس جانے والا شخص غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، اجرت کی تو بات ہی دور کی ہے۔ اب ہم ذرا سوچیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک جو قادر مطلق ہے، جو تمام انسان کا خالق و مالک ہے، وہ ساری دنیا کے اندر، سارے عالم کے اندر نظر انتخاب دوڑاتا ہے، اور اس میں سے منتخب فرما رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور انتخاب کے بعد، انتخاب میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں نقص نہ ہو۔ اب اللہ جل شانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرماتے ہیں، اور منتخب فرمانے کے بعد ساری انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ میں نے اسے نمونہ بنایا ہے، ان کی ذات کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ اب اے انسانوں، تم اس کو اپنے لیے نمونہ بنا لو۔ اب ہمارا اور آپ کا کام ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم سنیں، سنائیں، اور اس کو اپنی ذات کے لیے نمونہ بنائیں۔
اور پھر آگے نکلنے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیں اگر ایسا نہیں کیا تو یہ سیرت کے جلسے، یہ سیرت کے پروگرام اور مختلف قسم کی نشستیں، یہ سب بیکار ہیں. اگر سننا اور سنانا ہی مقصد ہے اور صرف 12 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول یا کسی ایک خاص مہینے میں خاص دن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کسی جلسے کو منسوب کر لیں، کسی نشست کو منسوب کر لیں، تو یاد رکھیے کہ یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے. اس لیے ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں اپنے مقصد کو متعین کریں کہ ہمارا مقصد ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سن کر، پڑھ کر، سنا کر اپنی ذات کے اندر انقلاب لانا، اپنی ذات کو بدل لینا، اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ڈھال لینا، یہ ہمارا مقصد ہو. اور جب انسانیت سسک رہی ہے اس وقت ضرورت ہے. آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس موقع پر تشریف لا رہے ہیں، آپ آج سے 14 سال پرانی تاریخ کو پڑھیے، مکہ المکرمہ کو دیکھیے اور وہاں کے گرد و نواح کا جائزہ لیجئے، معلوم ہوگا کہ اس وقت حالت کیا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب محسن اعظم یا محسن انسانیت ہم کہتے ہیں. آخر وہ محسن کس طرح سے ہیں؟ اس وقت انسانیت کی حالت کیا تھی اور آپ نے وہ سب سے بڑا احسان کیا کیا؟ اور خصوصاً ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور حیات طیبہ میں وہ خاص پہلو جو انسانیت کے لیے احسان اور بہت بڑا احسان ہے، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے عموماً والدین کے کئی بچے ہوں، ان میں سے سب سے زیادہ شفقت اس کمزور بچے سے زیادہ ہوتی ہے، کمزور بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے. آج حالت یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ اصول اپنایا جاتا ہے. یعنی جس کے پاس طاقت ہو اس کے سمت چلے جائیے، اس طرف دوڑ جائیے. لیکن نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حال ہی کچھ اور ہے. قرآن مقدس کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کبھی قرآن کہتا ہے الَّذِي أَنقَذَ ظَهْرَكَ، وہ آپ کی کمر ٹوٹی جا رہی تھی. کس چیز سے؟ یہ امت کا غم، امت کی فکر، امت کے لیے پریشان کہ امت کہیں جہنم میں نہ پہنچ جائے. انسان کو انسانیت کا سبق دیا جا رہا ہے اس وقت جبکہ انسان کے خون کا دشمن ہے، انسان کی جان کا دشمن ہے، انسان کے خون کا پیاسا ہے. ایسے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں محبت کا، درس دے رہے ہیں اخوت کا، درس دے رہے ہیں بھائی چارگی کا، درس دے رہے ہیں امن و امان کا. یعنی امن عام یہ سبق کہاں سے مل رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اثر سے. آج ہم بھی اس کے متمنی ہیں اور غیر مسلم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر امن آ جائے، لیکن ان کے پاس جو نسخہ چاہیے تھا وہ نسخہ نہیں ہے، وہ اس نسخے سے محروم ہے. اور وہ نسخہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. اس نسخے کو ہم پیش کریں. جب دنیا طالب ہو رہی ہے ہمیں چاہیے کہ اس نسخے کو لے کر جائیں، امت کو بتائیں کہ ہاں اگر آپ کو امن چاہیے، اگر آپ کو انسانیت چاہیے، اگر آپ حیوانیت کو اس دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. اس وقت خصوصاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمزوروں کی حالت کیا تھی. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک والدین ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر 3 بیٹے ہیں ان میں سے اگر 2 ملازم ہیں اور ایک ملازم نہیں ہے، آپ دیکھیں گے والدین اس بچے کے ساتھ رہنا گوارا کرتے جو ملازم نہیں ہے، کیونکہ وہ کمزور ہیں، ان کی کچھ مدد ہو سکے، ان کے اوپر شفقت زیادہ ہوگی. اگر 4 لڑکے ہیں ان میں سے ایک معذور ہے، ہاتھ یا پاؤں سے معذور ہے، کان سے یا زبان سے معذور ہے، آپ دیکھیں گے ان کے والدین کو سب سے زیادہ اگر شفقت ہوگی تو اس معذور سے. یہی حال نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس وقت جو ظلم کیا جا رہا ہے کن کے اوپر؟ خواتین کے اوپر. اس وقت ظلم کیا جا رہا ہے کن کے اوپر؟ مزدوروں کے اوپر. اس وقت جو ظلم کیا جا رہا ہے کن کے اوپر؟ غلاموں کے اوپر. اس وقت جو ظلم کیا جا رہا ہے کن کے اوپر؟ غربا کے اوپر. ان تمام کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی تھی، ان کو ظلم و ستم کی چکی کے اندر پیسا جا رہا تھا. ایسے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو کبھی عورتوں کے حقوق کے متعلق، کبھی بچوں کے حقوق سے متعلق. آج بچوں کے حقوق وہ کیا دیں گے جو یہ تو کہتے ہیں کہ جنین کی تشخیص ماں کے پیٹ میں کرنا قانونی جرم ہے، لیکن پھر اس کے علاوہ جو چاہیں کرتے رہیں.
اسقاط حمل کراتے رہیں. بچی کا اسقاط فوری طور پہ کرا دو, 4 مہینے 5 مہینے کا حمل ٹھہر جائے, لیکن اس کے باوجود اسقاط حمل کیوں کرائیں؟ اس لیے کہ پیٹ میں بچی پرورش پا رہی ہے, بچہ پرورش نہیں پا رہا ہے. حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کو اپنی آنکھ سے کس طرح سے لگایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کس طرح سے بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق کس طرح سے بیان کیے کہ یاد رکھو جو بچی کی اچھی تربیت کرتا ہے, اس کی اچھی تعلیم کا انتظام کرتا ہے, اور تعلیم کا اس طرح سے انتظام کرتا ہے کہ بچی کے اوپر بچے کو, بیٹی کے اوپر بیٹے کو ترجیح نہیں دیتا ہے, تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا, کل وہ میرے ساتھ ہوگا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. کس موقع پر؟ کس معاشرے میں؟ اس معاشرے کے اندر جس معاشرے کے اندر بچیوں کا حال یہ تھا. قرآن کہتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بتاؤ اے بچیوں تمہیں کس جرم کے پاداش قتل کیا گیا, تم نے کیا قصور کیا تھا, تم اتنی ہی تھی کہ ایک بچی تھی, ایک لڑکا نہیں لڑکی کے شکل میں تمہیں جنم ہوا تھا, تو تمہیں اس طرح سے قتل کیا گیا. اس معاشرے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں. اس موقع پر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے ہیں تو بچیوں سے مل کر جاتے ہیں, اور جب واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے بچیوں سے ہی ملاقات کرتے ہیں. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ کمزوروں کے حقوق, آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حقوق اور حق تلفی ہو رہی ہے, لیکن حقیقت یہ حق تلفی نہیں, اس قانون کو ہم پس پشت ڈال رہے ہیں جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے, جس کی ضرورت تھی انسانیت کو, جس کے لیے انسانیت تڑپ رہی تھی, جس کے لیے انسانیت سسک رہی تھی, آج اسی قانون کی ضرورت تھی, لیکن ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, حالانکہ ہمارے پاس ایک بہت قیمتی چیز تھی. آج ہماری بیٹیاں یہ نعرے لگاتی ہیں مساوات کے بارے میں. ہم یہ کہتے ہیں مساوات کی تعلیم کہاں سے ملی انہیں عدل کہاں سے ملا؟ ہاں آج یہ کہیں گے, اعتراض کرنے والے اعتراض تو کریں گے اسلام پہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی, جو حقوق دیے, وہ حقوق ہی کچھ اور ہیں, وہ محسن اعظم کے حقوق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے بارے میں جو حقوق دیے ہیں, ذرا آپ قرآن کے آیات پر غور کیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ٹٹولیے اور دیکھیے, کھنگالیے, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے کیا حقوق دیے. وہی بچیاں جو زندہ درگور ہو رہی تھی, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اچھی تربیت کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو اگر کوئی باپ باہر سے آتا ہے, کچھ لے کر آتا ہے, تو سب سے پہلے وہ بچی کے ہاتھ میں دے, پھر بچے کے ہاتھ میں دے. یہ کن کی تعلیم ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت تو وہ تھا کہ خواتین کے حقوق اور ان کا جو معاملہ تھا وہ کس طرح سے پیسا جا رہا تھا, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, مجمع عام ہے, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان تشریف فرما ہے. ایک خاتون ضعیف العمر آ رہی ہے, ایک ضعیف العمر خاتون آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر چادر پیش کرتے ہیں, چادر بچھا رہے ہیں کہ تشریف لائیے, بیٹھا رہے ہیں. یہ غیر معمولی احترام کیا جا رہا ہے. اس خاتون کے جانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضعیف العمر خاتون کون تھی؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آج ہم اور آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے والدین ضعیف ہو چکے ہوں, اگر ہمارے والدین ضعیف ہو چکے ہوں, بوڑھے ہو چکے ہوں, تو ہم ان کے لیے انتظام کر دیتے ہیں آشرم کے اندر, کیونکہ ہمارے گھر کے اندر, ہمارے بچوں کے اندر یہ ہمارے والدین اب نہیں رہ سکتے, یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, پھوسٹ ہو چکے ہیں, یہ بار بار کچھ بولتے رہیں گے, اس لیے ہمارا سکون چھین رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تعلیم یافتہ بڑے بڑے اسکالر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے گھر کے اندر اس لیے نہیں رہ سکتے کہ ہمارے بچوں کا سکون چھین رہے ہیں. یہ بار بار بولتے رہتے, رات میں کھنکارتے رہتے, کھانستے رہتے ہیں, کھا کرتے رہتے ہیں, اس لیے ہمارا سکون چھین رہا ہے. لہذا دہلی کے اندر اور جموں کے اندر مختلف جگہوں میں جو آشرم ہے اس میں بھیج دو. لیکن نہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی ماں کے لیے چادر بچھا رہے ہیں. اور جب پوچھا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی جن کا آپ نے یہ غیر معمولی احترام و اکرام کا معاملہ کیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی, آپ کی رضائی والدہ, آپ کی دودھ پلانے والی ماں تھی. تو آپ نے یہ احترام کر کے تمام انسان کو یہ بتلا دیا کہ اگر ماں آئے تو ان کے لیے نبی کی چادر بچھ جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احترام کے لیے تیار ہیں. یہ تعلیم کس نے دی؟
بتائے کسی اور کتاب کے اندر، بتائے کسی اور پیشوا کے اندر، یہ تو نبی رحمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ محسن انسانیت کی تعلیم ہے، یہ محسن اعظم کی تعلیم ہے۔ آج خواتین ہماری در بدر بھٹک رہی ہیں، جو ان کو پریشانی کا سامنا ہے وہ اس لیے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم سے چھوٹ گئی ہے۔ اس لیے ماں کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بوڑھے والدین اب جینے کے حقدار نہیں ہیں، اس لیے ان کو آشرم میں بھیج دو۔ یہ تعلیم کہاں سے آئی؟ یہ وہی انگریزی تعلیم ہے جس کے اندر والدین کو یہ سکھایا جا رہا ہے، جن کے لیے والدین کے لیے ہمارے آنگن کے اندر جگہ نہیں ملتی۔ اس لیے ایسی تعلیم بقول اکبر الہ آبادی ہم ہر اس تعلیم کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ لکھ کر اولاد ماں باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تو یہ حالت ہو چکی ہے۔ آج اولاد کیا کر رہی ہے آپ کے سامنے؟ آج بہنوں کے حقوق کی پامالی کس طرح سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بہنوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے حقوق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک اس طرح سے تھا، آپ کا حلیہ مبارک اس طرح سے تھا، آپ کے دندان مبارک اس طرح سے تھے، آپ کی انگلیاں اس طرح سے تھی۔ یہ بات بالکل صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا حسین و جمیل تھے، جس کو شاعر کہتا ہے لم ترقت عینی اجمل منک لم تلد النساء، کہ آج تک آپ جیسا حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ برحق ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے اور ایک حیثیت محمد ابن عبداللہ کی ہے۔ تو محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے پرے ہوئیے اور سوچئے کہ محمد رسول اللہ کی جو حیثیت ہے اس حیثیت کو دیکھیے کہ آپ بحیثیت رسول تعلیم کیا دے رہے ہیں، آپ اپنے اخلاق سے کیا بتا رہے ہیں، اور اس سسکتی ہوئی انسانیت کو جو سبق دے رہے ہیں اخوت کا، محبت کا، وہ سبق کہاں ملے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کو حقوق دیا، آپ ان حقوق کو پڑھیے، آپ ان بچیوں کے بارے میں دیکھیے کہ بچیاں آج بھی سسک رہی ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں، آج بہت ساری ایسی تنظیمیں آپ کو ملیں گی جو کہیں گے ہم مساوات کی تعلیم دے رہے ہیں، اور عورتوں کی بھی ایک تنظیم کھڑی ہو گئی ہے، کیا کہتی ہے؟ مساوات، یعنی برابری، مرد کے برابر ہم ہو جائیں، مرد کے مقابل ہم ہو جائیں۔ لہذا انہیں کہا جائے کہ میٹاڈور پہ اگر لڑکے لٹک رہے ہوں تو لڑکیاں بھی لٹک رہی ہوں، یہ مساوات ہے، اسے مساوات کہا جاتا ہے۔ مساوات یہ ہے، یعنی برابری یہ ہے کہ اگر آپ چائے بناتے ہیں تو چائے میں 1 کپ چینی ڈال دیجئے، 1 کپ دودھ ڈال دیجئے، مساوات ہے نا، برابری۔ 1 کپ چینی بھی ہو، 1 کپ دودھ بھی ہو، 1 کپ چائے کی پتی بھی ہو، 1 کپ پانی بھی ہو، اور اگر نمک کی ضرورت ہو تو 1 کپ نمک بھی ڈال دیں، اور اگر لونگ اور الائچی ڈالتے ہیں تو 1 کپ الائچی بھی ڈال دیجئے، اور پھر پلائیے کسی کو۔ کیا یہ مساوات کی چائے ہم اور آپ پینے کے لیے تیار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ مساوات کی چائے ہے، اور مساوات کی چائے اس دنیا کے اندر رائج ہو ہی نہیں سکتی، اس کا مزہ کڑوا ہو جائے گا، تلخ ہو جائے گا۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چائے پلائی ہے وہ عدل کی چائے پلائی ہے، مساوات کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے عدل کی تعلیم دی ہے، مساوات کی نہیں۔ آپ نے جو بتایا کہ بھائی عورتوں کے حقوق کچھ اور ہیں، مرد کے حقوق کچھ اور ہیں۔ لوگ قرآن پہ اعتراض کرنے والے کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ خواتین کا حصہ مرد کے مقابل میں نصف ہو۔ لیکن حقیقت کہ آج تو ہم تو قرآن تو کہتا ہے کہ نصف ہو، لیکن ہم تو نصف کیا 1 رتی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی اور کتاب میں اگر خواتین کے حقوق سے متعلق، میراث کے حقوق سے متعلق کوئی بات ہو تو بتائیں۔ حالت تو یہ ہے کہ اسی ملک کے اندر اگر حق دیا جاتا تھا تو کن کو دیا جاتا تھا؟ بچیوں کو نہیں، بچوں کو، اور بچوں میں سے بھی کن کو؟ جو سب سے پہلا بچہ ہوتا، جو سب سے پہلا بچہ ہوتا تھا ان کو میراث ملا کرتی تھی۔ آپ اس ملک کی تاریخ سے واقف ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ لیکن اسلام نے کہا نہیں، خواتین کے حقوق ہیں، اور خواتین کے اوپر میراث کے حقوق میں بہت ساری چیزیں دی، لیکن ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ آپ نے کیا بتایا؟ آپ نے بچیوں کو یہ تعلیم دی کہ ہاں ان کو میراث ملنی چاہیے، اگرچہ نصف ہی صحیح، لیکن ہر طرف سے ان کو فائدہ دیا گیا، ان کو نقصان کہیں پہنچایا نہیں گیا۔ پھر بھی اسلام پر اعتراض، قرآن پر اعتراض، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اعتراض کرنے والے ذرا عقل کے ناخن لیں اور سوچیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کیا تعلیم دی ہے، وہ تعلیم کیا دیں گے؟ ہم تو یہ کہتے ہوئے عدل چاہیے، عدل، جس عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز جس کے لیے جتنا موزوں ہو اس کے مطابق دیا جائے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بحیثیت، اگر وہ ماں ہے تو ماں کی حیثیت سے اولاد کی ذمہ داری لگا دی کہ بیٹا ان کی کفالت کرے گا، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری لگا دی کہ باپ اس کی کفالت کرے گا، اگر بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری لگا دی کہ اس کا خرچ برداشت کرو، اگر وہ بیوی ہے تو بیوی کی حیثیت سے ان کے خاوند کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اپنی بیوی کی کفالت کرو۔ یہ نہیں کہ ایک ہی سب میں لے آؤ اور ان کو بھی وہی کام کرواؤ جو آپ کر رہے ہیں، ان سے بھی آپ اسی طرح سے کام لو جس طرح سے آپ لے رہے ہیں، کیونکہ مساوات کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو اسلام مساوات کا قائل نہیں، عدل کا قائل ہے۔ انسان کو جو انسانیت کی تعلیم دی گئی ہے اسی عدل کے اندر دی گئی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت محسن انسانیت، بحیثیت محسن اعظم، آپ ان کو پڑھیے، ان کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی میں لائیے، پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے اندر امن کیسے قائم ہوتا ہے۔ یہ امن کے نسخے ہیں، انسانیت کے نسخے ہیں، لیکن ہم ان تمام نسخوں کو فراموش کر چکے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا سسک رہی ہے، دنیا کے لیے ہم پریشان ہیں، لیکن کس قانون کو لا کر؟ اس قانون کو لا کر جس قانون کے ذریعے سے ہم اپنے والدین کو ولا تقل لہما اف کے بجائے کیا کہتے ہیں؟ قل لہما اف، اف کہو انہیں سخت و سست کہو، یہ بڈھا ہو چکا ہے، یہ کہو۔ یہ الفاظ کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ کس تہذیب سے مل رہے ہیں؟ ہمیں ایسی تہذیب کی ضرورت نہیں۔ اگر آج ہم اور آپ اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ واقعی اگر انسان کو انسانیت کی ضرورت ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ چاہیے، جس کے بارے میں قرآن نے پہلے دن کہہ دیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جس کی حیات طیبہ کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص ہے ہی نہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، ابھی میں نے ابتدا میں ایک مثال دی تھی کہ ایک ٹیلر جب نمونے کے مطابق اس کپڑے کو سل دیتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، اس کو اجرت دی جاتی ہے۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم اور آپ یہ غور کریں کہ روزمرہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، رات کی تاریکی بھی آتی ہے، دن کے اجالے بھی آتے ہیں، محفل کے اندر بھی ہوتے ہیں، مجلس کے اندر بھی ہوتے ہیں، خلوت میں بھی ہماری زندگی گزرتی ہے، جلوت میں بھی زندگی گزرتی ہے، دوستوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے، دشمنوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں کہ کیا اس میں ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اسوہ کو اپناتے ہیں یا اور کوئی طریقہ؟ اگر ہم 60 سال 70 سال کی زندگی گزار کر جا رہے ہیں اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو رہے ہیں اور اللہ نے اگر یہ ہم سے پوچھ لیا کہ جو نمونہ ہم نے دیا تھا اس نمونے کے مطابق 60 سال کی زندگی گزار کر آئے ہو یا اپنی مرضی کے مطابق، تو ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کیونکہ نمونے کے مطابق اگر ٹیلر نے کپڑا سل دیا ہے تو اجرت کا مستحق ہے، ورنہ اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ تو اگر ہم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق زندگی گزار کے جا رہے ہیں تب تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جس زندگی کو گزارنے کا ہمیں حکم دیا تھا اس زندگی کو میں گزار کر آیا ہوں۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ ہمارے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوگا۔ یہ پوچھا جائے گا، ہماری زندگی کو پیش کیا جائے گا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مقابل میں، اور دیکھا جائے گا کہ واقعی ان کے مطابق ہماری زندگی گزری ہے یا نہیں۔ اگر نہیں گزری ہے تو بس یاد رکھیں اس وقت ہماری گرفت ہوگی، اللہ ہم سب کو بچائے اس دن سے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم امن و آشتی چاہتے ہیں، اگر ہم واقعی انسان کو انسانیت کا سبق دینا چاہتے ہیں، اگر ہم اس بھٹکی ہوئی انسانیت اور سسکتی انسانیت کو محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں تو محبت کا پیغام بس یہ ہے کہ محسن اعظم کی زندگی پڑھی جائے، پڑھائی جائے، سنائی جائے اور اس زندگی پر کاربند ہوا جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔